الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملے بھائیوں، پیارے بچوں، آیت الکرسی پر گزشتہ ہفتے میں بحث ہو چکی تھی، لیکن آخری حصہ اجرت کی بنا پر تفصیل سے رہ گیا تھا۔ اس تفصیل سے بیان نہ ہونے کی وجہ سے تشنگی محسوس ہوئی۔ بعض احباب نے خواہش کی کہ اگر وہ حصہ جو مفصل آنا چاہیے تھا نہیں آ سکا، وضاحت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس سے ہٹ کر بھی یہ عقیدہ ہے، اللہ کا تعارف کرایا ہوا، اور ہر عمل کا مدار عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کسی عمل کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ جیسا انسان میں جان نہیں ہے تو غذا اثر نہیں کرتی، دوا اثر نہیں کرتی، ایسے ہی سب سے پہلے توحید، رسالت، آخرت یقین کے ساتھ اگر حاصل نہیں ہے تو پھر کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کافر اور مشرک چاہے جتنا نیک عمل کرے، اس کے نیک عمل کا اجر آخرت میں نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان بھی نوٹ کر لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ترازو ہی نہیں لگائیں گے ان کے واسطے۔ ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ جب ایمان اور عقیدہ اتنا اہم ہے اور اللہ نے خود اپنا عقیدہ اور تعارف اس آیت میں پیش کر دیا ہے، مکمل اللہ تعالیٰ کو اس کے صفات سے جاننا ہے تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد یہ آیت الکرسی، اور تیسری آیت 28واں پارہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم سے آخر تک، وہ 3 آیتیں اور یہ 4 آیتیں اور سورہ اخلاص، ان 3 جگہوں کو مکمل پی جاؤ، عقیدہ بن جائے گا۔ اور ان 3 جگہوں میں سے کہیں بھی جھول آئے گا تو وہ حصہ عقیدے میں نقص پیدا کرے گا۔ تو سورہ اخلاص پر گفتگو آئندہ آئے گی، سورہ حشر پر انشاءاللہ آئے گی، مگر آج تو سورہ بقرہ کا یہ حصہ جو آیت الکرسی کے ذیل میں ہے، 255 نمبر کی یہ آیت ہے، ترجمہ لفظی ہو چکا ہے، کچھ حصے پر گفتگو باقی رہ گئی ہے۔ میں یہ اعادہ کرتا ہوں تاکہ کچھ لوگ جو نئے آئے ہیں ان کو بھی محسوس ہو جائے کہ گزشتہ کیا درس ہوا تھا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ نہیں معبود مگر وہی، اگر وہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو پھر وہ اللہ کی ذات ہے۔
اور اگر اللہ کی ذات کے ساتھ اور بھی معبود ہیں تو گویا آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کیسے بنا ہے یہ میں نے یہ بحث نہیں کی تھی، کیونکہ سورہ فاتحہ کے درس میں یہ بحث آ چکی تھی، مگر سورہ فاتحہ کے درس میں جو لوگ تھے وہ شاید اب نہیں ہیں، یا جو اب ہیں وہ جب نہیں تھے، اور اگر تھے تو کتنا یاد رہتا کتنا بھول جاتا، ایک سوال یہ بھی ہے۔ تو اللہ اس میں ذات ہے، اللہ اس میں ذات ہے، بقیہ اس کے جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے، جیسے اللہ کا جبار ہونا، قہار ہونا، بصیر اور خبیر ہونا، یہ صفاتی نام ہے۔ حقیقی نام جس کو نام اس میں ذات ہے، واجب الوجود جس کا وجود واجب ہے، وہ تمام خوبیوں کو جامع ہے، تمام عیوب سے مبرہ اور بری ہے، اس ذات حق کا حقیقی نام اللہ۔ اللہ کیسے بنا، اس کا مادہ کیا ہے، ایک بار برداشت کر لو، شاید دماغ میں کچھ بیٹھ جائے۔ اللہ بنا ہے الہا سے، بیضاوی بہت مشکل کتاب ہے، اس کا سبق پڑھا رہا ہوں، سمجھ لو اب۔ الہا، الہا کے معنی آتے ہیں وہ ذات جس سے بے پناہ محبت ہو۔ الہا، الہا الرجل جس سے بے پناہ محبت ہو، اس میں لگا دیا الف لام کو تو الہ بنا، الہ، اور دو لام ایک ساتھ جمع ہونے سے قاعدہ یہ ہے کہ دو حرف اکٹھا ہو جائیں تو ادغام کر دو، تو دونوں لام کو جوڑ دیا گیا، اللہ بنا۔ سارے انسان اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس واسطے الہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہے الہ، الوہا سے بے پناہ محبت کی جانے والی ذات، الوہا الرجل، اور ایک ہے وہ ذات جس کے ادراک سے آدمی عاجز و پریشان ہو، سرگرداں ہو۔ سارے انسان مل کر اللہ کی ذات میں سرگرداں ہیں، حقیقت کا سراغ نہیں پاتے، یعنی اس کی ذات تک ادراک رسائی نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ۔ مثال دی ہے الہ الرجل کے معنی وہ آدمی جو سرگرداں پریشان ہے، اللہ کی ذات جاننے میں سرگرداں وہ پریشان ہے، اس کو الہ الرجل کہیں گے۔ اور الوہا جس سے محبت کریں، سارے انسان اللہ سے محبت کرتے، آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ محبت کرتے وہ بھی، اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ محبت نہیں کرتے وہ بھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہلوایا، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، محبت کا دعویٰ اللہ سے ہے تو محبوب کی اتباع کرو، یعنی ہو بہو نقل کرو، سر سے پاؤں تک، صبح سے شام تک کسی بھی مرحلے میں محبوب کی مخالفت لازم نہ آئے، ہو بہو نقل۔ اور کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سورہ نور کی آیت ہے، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی ہدایت پا جاؤ گے۔ تو الوہا اور الہا دونوں مادہ ہے، اللہ بنا اسی سے، یہ حقیقی نام ہے۔ ایسی کوئی ذات نہیں کہ سب جس سے محبت کریں یا جس کی ذات کی رسائی تک پہنچنا ممکن نہ ہو۔ اللہ کی ذات تک رسائی اور ادراک کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر کیسے پہچانے؟ صفات سے۔ اللہ کی ذات تک پہنچنے والا بھٹک جائے گا، اللہ کی ذات کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہاتھوں سے ٹچ نہیں ہوتا، کان سے سنائی نہیں دیتا، آنکھ سے نظر نہیں آتا،
ناک سے سونگنے کی طاقت نہیں ہے. گویا انسان میں جو قوت مدرکہ ہے، وہاں سے خمسہ ہے جن سے کوئی چیز کا علم حاصل ہو سکتا ہے، ان کی گرفت سے وہ باہر ہے. ہوا نور انا یبصر، وہ نور ہے، کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ تب اس کو آپ چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ناک سے اس کو اچھا یا کیسا محسوس نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کیا ذرائع ہیں کہ آپ اس کی حد تک پہنچیں گے؟ اسی واسطے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں اس کا ادراک نہیں کرتی، وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، وہ سمیع اور بصیر اور خبیر ہے. تو اللہ کی ذات تک انسان نہیں پہنچ سکتا، ہاں صفات سے پہچان سکتا. اس لیے صفات بتایا، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. معبود ہونے کے لائق کون ہوتا؟ سوال یہ ہوا، کیونکہ دعویٰ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں مگر وہی. سوال پلٹایا گیا کہ آخر معبود ہونے کا دعویٰ اس کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو. جو خود مخلوق ہو وہ معبود نہیں بن سکتا، وہ مسجود نہیں بن سکتا. جو خالق ہو، جو پیدا کرنے پر قادر ہو، وہ معبود بن سکتا ہے، اور جو خود مخلوق ہو وہ معبود نہیں بن سکتا. یہ اصول کہاں سے نکلا؟ خود قرآن میں آیا. سورہ نمل اللہ فرماتے ہیں اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. جس نے زمین اور آسمان میں ہر چیز کو پیدا کیا ہے اسی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اور آگے چل کے فرمایا ہے واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم بندگی اسی کے کرنا چاہتے ہو تو سجدہ اسے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، سورج کو، چاند کو، زمین کو، سیاروں کو، سجدہ اسے کرو. اصول بنا لو دماغ میں، جو خالق ہے وہی معبود بن سکتا، جو خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے وہ مسجود اور معبود نہیں بن سکتا. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ لا خالق الا ہو، وہ ایک ہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں. کوئی خالق ہے؟ کہاں سے معلوم ہوا؟ قرآن نے کہا ہے خالق کل شیء، خالق کل شیء. سورہ مومن کے الفاظ ہیں آخری رکوع میں 24واں پارہ، خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے. یہاں تک کہ فرمایا تمہارا اور تمہارے افعال کا بھی خالق وہی ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، تم جو کرتے ہو اس کا بھی خالق وہی ہے. تو خالق وہی ہے، لہذا معبود وہی ہے. کیونکہ جو خالق ہے وہ معبود ہے، جو مخلوق ہے وہ ساجد ہے، جو مخلوق ہے اسے سجدہ کرنا ہے. تو دعوے کے ذریعے یہاں موجود نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اس لیے کہ جو خالق ہوتا وہ معبود ہوتا، اور ہر شے کا خالق وہی ہے، لہذا ہر ایک کا معبود وہی ہے. جب وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، تو اس کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت بتا دیا کہ وہ ہر شے کا خالق ہے، اور خلقہ کے بعد آگے فرمایا الحی، زندہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہے. فرق کیسے ہوگا؟ دو طرح سے ہوگا. جتنے زندہ ہیں وہ کبھی مردہ تھے، بعد میں زندہ ہیں، پھر مردہ ہوں گے. وہ ایک ہی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. ایک پہلا فرق ہے یہ. ہم سب مردہ تھے، قرآن نے کہا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تم مردہ تھے، تم کو زندہ کیا ہم نے، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. ہر آدمی پر دو موت دو حیات طاری ہوتی ہے. پہلے ہم مردہ تھے، اب زندہ ہیں، پھر مردہ ہوں گے، پھر زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو جتنے بھی ہیں
سب پر دو موت طاری ہوتی ہے. کنتم امواتا فاحیاکم. یہ آیت نہیں بولنا کنتم امواتا، ہم مردہ تھے. اسی واسطے بعض بزرگ صوفیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مردہ مان لو راستہ کھل جائے گا، تسلیم کر لو مردہ ہیں. اور حقیقت بھی وہ آدمی مردہ ہے جس کے قلب میں اللہ کی معرفت نہیں آئی. حقیقت میں وہ مردہ ہے. اس جسم کا نام زندگی نہیں ہے. اس جسم کے اندر جو اللہ کی معرفت آتی ہے قلب میں، اس معرفت کا نام حقیقی حیات ہے. اس قلب میں معرفت کے بغیر انسان زندہ نہیں. تو ہم سب مردہ تھے، پھر زندہ ہیں، پھر مردہ ہوں گے، پھر زندہ ہوں گے. وہ ایک ہے جو شروع سے آخر تک ہے. ایسا شروع کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، اور ایسا آخر کہ اس کے بعد کچھ نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. کیسا ظاہر ہے؟ زمین میں کون ہے؟ اللہ کو دیکھ لو. حضرت تھانوی نے لکھتا ہے، وہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے سورہ اعلیٰ کے اندر کہ جب زمین سے ایک کونپل نکلتی ہے، زمین سے ایک کونپل نکلتی ہے، اس کونپل میں غور سے دیکھو تو آپ کو اس میں اللہ نظر آئے گا. کیسے نظر آئے گا؟ کیونکہ زمین سخت ہے، طاقتور ہے. جسم انسان کا مل جائے تو کھا جاتی ہے، لوہے کو، لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ ایک کونپل لطیف ہے، اس کو نکلنے کا موقع دیتی ہے. والذی اخرج المرعا، اس کے تحت لکھا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کے باریک کونپل کو اوپر لاتا ہے، اور کونپل بحفاظت اوپر آتی ہے، بڑی لطافت کے ساتھ آتی ہے. کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے شققنا الارض شقا، ہم زمین کو چیرتے ہیں. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، اس میں سے ہم دانے اگاتے ہیں، غلے اگاتے ہیں. تو اس کونپل کو دیکھ کر حضرت اشعار ہیں، فرماتے ہیں ہر گیا ہے کہ الزمی روید وحدہ لا شریک لہ گوید. جو دانہ زمین سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نکالتا ہے یہاں سے. تو الحی کے معنی زندہ. ہم سب مردہ ہیں، حقیقی حیات اللہ کو حاصل ہے. اور ایک شکل ہے حیات کی، جس کی حیات ہم محسوس کرتے ہیں. یہ سب کی حیات عطائی ہے. اس کی حیات ذاتی ہے. ذاتی حیات کا مطلب کیا ہوتا؟ ہم زندہ نہیں تھے، اب ہیں. کس نے کیا؟ جس نے زندہ کیا اس نے ہم کو حیات عطا کیا. اس کو بولتے حیات عطائی. ہم پہلے نہیں تھے، اب ہیں. ہم کو وجود دیا. کس نے وجود دیا؟ جو موجود تھا اپنے وجود سے ہم کو موجود کیا. تو ہمارا وجود اب موجود ہے. پہلے ہم معدوم تھے، موجود نہیں تھے. کب نہیں تھے؟ ہر آدمی اپنے سے مخاطب ہو کر پوچھے. اگر اس کی عمر 100 سال کی ہے تو پوچھے 100 سال سے پہلے کیا تھے، تو کہے گا لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نہیں تھے. نہ ابا جانتے تھے نہ اماں جانتی تھی، کچھ خبر نہیں. لم یکن شیئا مذکورا، ناقابل ذکر تھے ہم. اب قابل ذکر ہو گئے، چرچا ہو رہا ہے، شہرت ہو رہی ہے، مشہور و مقبول ہو رہے ہیں. کس نے کیا؟ جو موجود ہے اس نے وجود بخشا تو ہم موجود ہوئے. اس نے حیات دیا تو ہم باحیات ہوئے. تو اس کی حیات کیسی ہے؟ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس کی ذاتی حیات ہے. اور ہماری حیات اس کی عطا ہے. جب تک زندہ نہیں کیا تھا زندہ نہیں تھے. جب چاہے گا یہ روح نکالے گا، ہم پھر زندہ نہیں رہیں گے. تو ہماری حیات عارضی ہے، مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے، عطائی ہے، دی ہوئی ہے. اور اس کی حیات ذاتی ہے. کبھی فنا نہیں آیا، نہ بعد میں فنا آئے گا.
نہ وہ کسی کا محتاج ہے. اسی واسطے جہاں انسان کے واسطے حیات آئے گی وہاں حیٌ آئے گا تنوین کے ساتھ، کسی درجے کی حیات، کسی دن تک کی زندگی. لیکن جب اللہ کے واسطے آئے گی تو الحی، یہ الف لام بتا رہا ہے ہمیں، الحی کامل حیات ہے اس کو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ایسی حیات جس میں کوئی فنا نہیں ہے. بقیہ ہر حیات کے لیے فنا ہے. کل من علیہا فان، ہر ایک کی ریس کا فنا رکھا اللہ نے. وہ ایک حیات ہے جس کے بعد بنا نہیں. تو زوال سے، فنا سے، کسی کی عطا سے بے نیاز ہے، وہ ہے الحی. تو معلوم کیا ہوا؟ معبود وہی جو خالق ہو، مسجود وہی جو خالق ہو، جو ایسا زندہ ہو کہ کبھی مردہ نہ رہا ہو، وہ زندہ جس کے بعد کبھی فنا نہ آ سکتی ہو. الحی وہ اللہ کی ذات ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا میں زندہ رہوں اور دین مٹ جائے، اینقص الدین وانا حی، تو کیا کہا؟ الحی نہیں کہا، حیٌ کہا، تنوین کے ساتھ کہا. کیونکہ ہماری حیات عارضی ہے، مستعار ہے، کسی حد تک، کچھ دن کے لیے. جیسے اللہ کی صفت ہے السمیع البصیر، یہی صفت اللہ نے بندوں کو عطا کیا ہے. ہم بھی تو دیکھتے آنکھ سے، سنتے کان سے. بصیر مانے دیکھنا، سمیع مانے سننا، ہم بھی سنتے دیکھتے. فرق کیا ہوا؟ فرق ہے جب بندے کے واسطے سمیع بصیر آئے گا تو الف لام نہیں آئے گا. سمیعن کچھ تھوڑا بہت سنتا ہے، یہاں سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر. اس کے بعد بصیرن دیوار تک دیکھ لیتا، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا. سمیعن بصیرن. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا. سمیعا کون؟ انسان. بصیرا کون؟ انسان. لیکن البصیر، السمیع، الحی، القیوم یہ اللہ کی صفت. تو کسی حد تک سننے والا، کسی حد تک دیکھنے والا ہر انسان ہے، لیکن بلا کان کے سننے والا، بلا آنکھ کے دیکھنے والا، ہمیشہ سننے والا، کسی آلے کے احتیاج کے بغیر دیکھنے والا، وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے فرمایا الحی وہ زندہ ہے. القیوم، قیوم قائم سے بنا ہے. قیوم کے معنی سپورٹ کرنے والا، تھامنے والا، روکنے والا. جیسے یہ چھت ہے، اس چھت کو آپ نے دیواروں پہ، کالم پہ روک لیا ہے. دیواریں اور یہ پلرز کیا ہیں چھت کے حق میں؟ قیوم ہیں، تھامے ہوئے ہیں. یہ ایک بچے کو آپ نے اٹھا لیا گود میں، آپ کیا ہیں؟ قیوم ہیں اس کی حد تک. لیکن جب ال لگا دیں گے القیوم تو مانے ساری کائنات کو تھامنے والا. زمین پر آسمان بلا کھمبے، بلا دیوار کے رکا ہوا ہے، کون ہے اس کو بچانے والا؟ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، سوال کیا ہے، وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا وَلَئِنْ زَالَتَا. کون ہے زالتا؟ یہ اوپر کے آسمان گر پڑے زمین پہ، اگر وہ نہ روکے، کون ہے ان کو روکنے والا؟ اگر اللہ ان پر نہ روک لے تو کون روکنے والا ہے؟ تو القیوم کے معنی سب کو تھامنے والا. سورج کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کس میں معلق ہے؟ چاند، تارے، جتنے بھی مریخ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، شمس و قمر، مریخ و زہرہ، زحل و عطارد، مشتری، ان کواکب کو روکنے والا کون ہے؟ یہ ٹکراتے کیوں نہیں؟ اپنے محور سے آگے بڑھتے کیوں نہیں؟ یہ کون روکنے والا ہے؟ القیوم، سب کو تھامنے والا ہے. اور ایسا تھام کے نظام بنایا، کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں، سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا کوئی. تو القیوم کون ہے؟ جو سب کو تھامنے والا ہے، اس کو کسی تھامنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ القیوم ہے. زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا. شاید درس میں آئی تھی بات یہ بھی، پرندے اڑتے ہیں،
ان پرندوں کے اڑنے میں کبھی وہ پر کھولتے ہیں، کبھی پر سمیٹتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا الرحمن. جو پروں کو کھول کے، پروں کو سکوڑ کے ہوا میں اڑتے ہیں، انہیں گرنے سے بچانے والا سوائے رحمان کے اور کوئی نہیں. تو یہ القیوم کا ترجمہ ہے، سب کو تھامنے والا. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے جب گرتوں کو تھام لے ساقی. جو گرتا ہے اس کو سنبھال، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وہ کیسے کریں گے اجالا؟ کائنات کو تھامنے والا اللہ ہے، اس کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. جو سب کو تھامنے والا ہے تم اس کو تھامو. ہوا حبل اللہ المتین، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہی قرآن کریم ہے. اس کو تھامنے والا یوں سمجھ لے کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ چھوٹ جائے تو ہم گر جائیں، غفلت میں پڑ جائیں. ہاں رسی مضبوط ہے، کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اس کے ساتھ بولے گا سچ بولے گا، عمل کرے گا اجر ملے گا. یہ قرآن کریم کے ساتھ رہنے والا کبھی محروم نہیں ہو سکے گا. تو القیوم کے معنی سب کو تھامنے والا، چاہے آسمان ہو، چاہے پرندہ ہو، اور بھی کچھ دیکھ لیجیے آپ کیا ہے کائنات کے اندر، سب کو تھامنے والا وہی ہے. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، نکاح پڑھاتے پڑھاتے، ہمارے دوست عبدالرشید صاحب، وہ 27 سال سے کام کرتے ہیں ہوائی جہاز میں، انجینئر ہیں. انہوں نے کہا یہ سیلاب جو آیا، سمندری طوفان آیا، اس کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک ایسے مقام سے جہاز گزرا کہ اس کے اوپر کی فضا بگڑی ہوئی تھی، خطرناک تھی، یعنی کشش جو ہوتی ہے اس کی بڑھ گئی تھی. تو جہاز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک دم 14 فٹ پہ آ رہے ہیں، پھر اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، کنٹرول سے باہر. کئی لوگوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے جھٹکے کی وجہ سے. وہاں کا جو پائلٹ تھا غیر مسلم تھا، ان سے ملے، اس نے کہا آج مجھے یقین ہوا کہ کوئی طاقت ضرور ہے، کوئی طاقت ضرور ہے. تو فضاؤں میں بھی جو ہم چلتے ہیں ہوائی جہاز میں، ان کو بھی تھامنے والا وہی ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. کائنات کا ہر نظام سنبھالنے والا وہی ہے. ایسے ایسے فلکی نظام ہیں، فضائی نظام ہیں کہ انسان کی عقل محدود ہے. یہ القیوم کی صفت ہے جو سب کو تھامنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں یہ ہو گئیں. چوتھی صفت اور تیسری صفت دونوں مشترک ہیں. لا تأخذہ، نہیں پکڑتی ہیں اس کو، سنتن، نیند. سنتن کے معنی ہلکی نیند، جس کو اونگ بولتے ہیں آپ، اونگ. ایک آدمی بیٹھا ہے، بیان سنتے سنتے ایک دم جھوم جاتا، سر کا ہل جانا، بیٹھے بیٹھے نیم بیداری میں ہے، ابھی ہوش میں ہے، غفلت طاری ہوئی، سر لڑک گیا. تو کیا ہے؟ اس کو اونگ بولتے، اونگنا. جیسے اللہ تعالی نے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے یہی اونگ طاری کر دیا تھا، جبری. تلوار لیے کھڑے ہیں جہاد میں، ہاتھ سے تلوار چھوٹ جا رہی ہے، کیوں؟ نیند غالب کر دیا، جبرن نیند ڈال دیا. یہ جبری نیند کیوں ڈالا؟ تاکہ خوف غائب ہو جائے. خوف میں نیند نہیں آتی، اور نیند آتی تو خوف نہیں رہتا. تو نیند اور اونگ دونوں جمع نہیں ہوتی. یہ میں کیوں عرض کیا؟ معلوم ہو جائے کہ اونگنا ایک جبری تسلط ہے آدمی کے اوپر. جیسے غشی طاری ہو جائے، آدمی کا بدن اس کے ساتھ مدہوش ہو جاتا ہے، ایسے اونگ جب طاری ہو جاتی ہے تو آدمی اپنے وجود سے بے خبر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اونگنے والا اگر ٹیکا لگایا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس اندیشے پر کہ شاید ٹیکا لگانے سے ہوا خارج ہو گئی ہو، وضو ٹوٹ جاتا اس کا. تو یہ اونگنا کس کی صفت ہے؟ بندوں کی ہے. اللہ کو اونگ نہیں آتی، کیونکہ اونگنا کیا ہے؟ اپنے سے غافل ہونا.
اور اللہ اپنے سے غافل نہیں ہو سکتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نوم کے معنی نیند. یہ نیند کون سی ہے؟ جو مشابہ ہے موت کے، جو آدمی بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اپنے وجود سے، پوری طرح اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، وہ ہے نیند. الصلاۃ خیر من النوم. نوم کے معنی نیند. یہ نہیں کہا الصلاۃ خیر من السنہ، اونگ سے بہتر ہے، نہیں، نیند کا، کیونکہ ساری کائنات کے لوگ محو خواب ہوتے. بقول مولانا عاقل صاحب کے، فجر کی نماز کے فوراً بعد گزر جاؤ تو لگتا ہے قبرستان ہے زندوں کا قبرستان. فجر میں تعداد کم کیوں ہوتی ہے؟ لوگ زندہ ہوتے ہیں مگر سوتے رہتے ہیں. وہ کون سی نیند ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالی ہر ایک کی روح قبض کرتے ہیں جب وہ سوتا ہے. ہر ایک کی روح قبض کر لیتے ہیں جب وہ سوتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ وفات دیتا ہے جان کو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کی وفات ہوتی ہے نیند کے موقع پر. حین موتها والتي لم تمت فی منامها. منام اسی نوم سے بنا ہے، خواب میں. اور جس کا ابھی وقت نہیں آیا ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد اس کی روح مل جاتی، واپس آ جاتی. یہ روح چلی جاتی پھر آ جاتی. ایک تو ہے حیات اور ایک ہے روح. حیات درختوں میں ہے، درخت بڑھتا اسی سے. حیات جانوروں میں ہے، بڑھتا اسی سے. لیکن روح درختوں میں نہیں ہے، روح انسانوں میں ہے. وہی روح قبض کرتا ہے اللہ. تو انسان کے اندر جو روح ہے، اس روح پر غفلت طاری کرنے کا نام اونگ ہے، اس کو لے لینے کا نام نیند ہے. جب اس کو چھوڑ دیتا ہے پھر حیات لوٹ کے آ جاتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور جس کی حیات باقی ہے روح کو واپس کر دیتا ہے تھوڑے دنوں کے واسطے جو متعین کیا اللہ نے. بہرحال جس کو اونگ آتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. معبود وہی ہے جو سب کا خالق ہو، معبود وہی ہے جو ہمیشہ زندہ ہو، معبود وہی ہے جو سب کو تھامنے والا ہو، اور معبود وہی ہے جو اونگ سے نیند سے بری اور پاک ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ آیت سرسری گزر جاتے ہوں. لہو مانے اسی کے لیے ہے. لہو کے مانے اسی کے لیے ہے. ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. کس کا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے تو کہیں گے ہمارا ہے، ٹھوک کے بجا کے بولتے ہمارا ہے. یہ بچہ کس کا ہے تو ہمارا ہے. یہ باغ کس کا ہے تو ہمارا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں آیت الکرسی میں؟ وَلَهُ، اسی کا ہے. جس دن سے ہم نے سمجھا کہ ہم اس کے مالک ہیں، دھوکہ کھا گئے. آپ کی ہوتی تو آپ کی ملکیت دائمی ہے، آپ کا وجود خود دائمی نہیں ہے تو آپ کی ملکیت دائمی کیسے ہوئی؟ ہر شے کا وارث کون بنے گا؟ اللہ. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. زمین ساری اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے. ان الارض للہ، اللہ کی زمین. اور یہاں کہا زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کی ملکیت. تو ہم کس کی ملکیت ہوئے؟ اللہ کی ملکیت. ہم مملوکہ شے ہیں. مملوک کے معنی مالک مملوکہ شے کو چاہے رکھے چاہے بیچ دے، زندہ یا مردہ، تبدیل کرے تغیر کرے، جو چاہے کرے، اس کی ملکیت میں ہے. آپ کا مکان ہے،
آپ اس کو توڑ دیں، 2 منزل بنا دیں، پہلے سینما حال تھا، اب اس کو فیکٹری بنا دیں، آپ کی مرضی۔ تو کائنات میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اقرار ہے تو پھر آگے بڑھو، وہ نہ سوچ کر یہاں جواب دو، سوچنا پڑے گا۔ آپ کا وجود ہے، اس کا مالک کون؟ لوگ کہتے ہیں ہم مالک ہیں، مرنے کے بعد ہماری آنکھ دے دینا، ہماری آنکھ دے دینا، ہماری آنکھ ہے وہ؟ یہیں سے غلطی ہو رہی ہے۔ ہم اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں، ہماری آنکھ ہماری اپنی نہیں ہے، مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے، چند دنوں کے لیے استعمال کرنے والا۔ تو ہماری آنکھ نہیں ہے، ہم دینے کے مجاز نہیں۔ گردے ہمارے نہیں ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ کس کے ہیں یہ؟ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے، اسی نے بنایا ہے، یہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ اسی لیے وہ جب تک چاہتا ہے دل چلتا ہے، نہیں چاہتا ہے تو دل رک جاتا ہے، آنکھیں کام نہیں کرتی۔ آج سب سے بڑا مغالطہ ہوا ہے کہ ہم بھی مالک ہیں۔ سورہ فاتحہ کے درس میں آیا تھا، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے، تو ہم سمجھے کہ آج نہیں ہے، وہ جب کا ہے۔ وہاں بتایا گیا تھا کہ حقیقت یہ ہے مالک مختار تو آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ فرق یہ ہے کہ آج دنیا میں تھوڑی بہت ملکیت ہم کو بھی دے دی ہے، یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ پہن لو، یہاں رہ لو، یہ برت لو۔ ہر چیز آج بھی نہیں کھا سکتے ورنہ مجرم، ہر چیز آج بھی نہیں پہن سکتے ورنہ مجرم، ہر بات زبان سے نہیں کہہ سکتے ورنہ آج بھی مجرم۔ کیوں؟ ریشم پہنیں گے گناہ کبیرہ ہے، نہیں پہن سکتے۔ سونا پہنیں گے گناہ کبیرہ ہے، نہیں پہن سکتے۔ ہر گوشت، ہر سبزی جو اللہ نے رکھا ہے حلال وہی کھا سکتے ہیں، جو منع کیا ہے وہ نہیں کھا سکتے، مجرم ہو جائیں گے۔ تو آج بھی ہم نہ ہر چیز کھا سکتے، نہ پہن سکتے، نہ زبان سے ہر کلمہ بول سکتے۔ لوگ جو چاہتے بول دیتے۔ کلمہ کفر بولنا منع ہے، گستاخانہ کلمات زبان سے نکالنا منع ہے، زبان آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مالک کون؟ الا لہ الحکم والامر، الا لہ الخلق والامر، اسی کا تمام مخلوق بنایا ہوا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی زمین ہے۔ اللہ کی شان نے کہا ہے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب بتاؤ، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں، وہ کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ کسان جب زمین میں غلہ لگاتا ہے، پیدا کر کے لاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے پیدا کیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کھیتی تم کرتے ہو کہ میں؟ بظاہر تم کو دکھائی دے گا کہ کسان جا رہا ہے، کھیت جوت رہا ہے، غلہ ڈال رہا ہے، کھاد ڈالتا ہے، سارے کام کسان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، کھیتی ہم کرتے ہیں، تم نہیں کرتے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون۔ کھیتی تم نہیں کرتے ہو، ہم کرتے ہیں، ہم چاہیں تو ایسا رونت دیں کہ کچھ بھی پیدا نہ ہو اس میں سے۔ یہ زمین کی خاصیت ہے۔ ابھی عرض کیا میں، مٹی کھا جاتی کس کو؟ انسان کے جسم کو، لوہے کو، لکڑی کو، کپڑے کو، جو کچھ رکھ دو سب کھا جاتی، پھر ایک دانہ نہیں کھا سکی، ایک دانہ، جبکہ اس دانے کو سڑنے کا پانی ڈال کے انتظام بھی کر دیا تھا آپ نے۔ وہ ایک دانہ کی کیا طاقت ہے کہ جو مٹی زمین کھا گئی، بڑے بڑے آسمان کھا گئی، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹی نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، یہ بڑا بڑا جسم کھا جاتی، کھوپڑی کھا جاتی، پیر کھا جاتی، ہڈیاں کھا جاتی، اس سے گیہوں کا دانہ ہضم نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہضم ہوا؟ اسی اللہ نے اس دانے کو نکالا۔ یخرج الخبء، وہی دانے کو نکالتا ہے۔ اللہ کی شان ہے یہ۔ چھوٹا سا چھوٹا دانہ، کبھی غور کیا ہوگا، سرسوں کا دانہ
وہ مٹی میں جا کے ہضم نہیں ہوتا، قوت نمو لے کر اوپر بڑھتا ہے، تو وہ مٹی کو ہضم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ مٹی سمجھتی ہے میرا ایک حاکم ہے، اس نے کہا اس کو نکال، تو مجھے نکالنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے اس کو، وہ ہضم نہیں کر سکتی اس کو۔ سورہ انشقاق میں کہا ہے اللہ نے، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں۔ اذا السماء انشقت، یہ پورا پڑھتے پڑھتے 5ویں آیت پر آؤ، کیا لکھا ہے؟ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہے گا اللہ جتنے زمین میں ہیں سب باہر نکال، وہ سب نکال کے پھینک دے گی۔ کیوں؟ زمین اللہ کا حکم مانتی ہے، آج سرسوں نکالتی ہے، دانا نکالتی ہے، کل مردے دفینے کو باہر نکال کے باہر پھینک دے گی۔ تو انسان کہے گا اس سونے چاندی کی خاطر میں نے کیا کیا غلطیاں کی تھی، ہاتھ کٹوا لیا تھا، بے آبرو ہو گیا تھا، آج باہر پڑا ہے، وقال الانسان ما لہا، کیا ہوا اس کو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور وہ اللہ کا حکم مانتی ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کا ترجمہ آئیے، اپنے رب کی اجازت کو وہ مانتی ہے اور حق ہے کہ مانے۔ تو زمین بھی اللہ کا حکم مانتا ہے، زمین اللہ کا حکم، اور بادل بھی اللہ کا حکم۔ یہ انسان کو کیا ہوا ہے کہ خلیفہ ہے مگر حکم نہیں مانتا، چلانا چاہتا اپنی۔ تو زمین و آسمان میں کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ زمین سے پیدا اللہ کرتے، تو پھر ہماری اولاد بھی تو کھیتی ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ سارے جہان کے لوگ مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی، ایک مچھر نہیں بنا سکتے، اولاد بنانا بہت دور کی بات ہے۔ اسی واسطے اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کسی کے لیے تو اولاد دیتے ہیں، کسی کو لڑکی دیتے ہیں، کسی کو لڑکا دیتے ہیں، کسی کو دونوں دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں، باندھ رکھ دیتے ہیں، ہماری مرضی۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ تو وہ کھیتی کی طرح مالک اولاد کے ہم نہیں ہیں، وہ بھی امانت ہے ہمارے ہاتھ میں۔ اس امانت کو ہم اللہ کی کتاب نہیں پڑھا کر دہریوں کی کتاب پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سے قریب کرنے کے بجائے یہودیت سے قریب کرنے والا کورس پڑھاتے ہیں۔ امانت میں یہ بھی خیانت ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک ہے وہ، تمہارے بچوں کا وہ مالک ہے۔ جس طرح آنکھ غلط استعمال نہیں کر سکتے، ایسے اولاد کا بھی غلط استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی ملکیت ہے اللہ کی۔ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اسی آیت سے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا ترجمہ ہے؟ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کی ملکیت ہے۔ زمین سے نکلا ہوا اسی کی ملکیت میں، آسمان سے اترا ہوا اسی کی ملکیت میں، اندر سے ہم نے جو تیار کیا ہے یہ بھی اسی کی ملکیت میں۔ تو سب اللہ کی ملکیت ہے۔ جب اللہ کی ملکیت ہے تو مال میں سے 2.5% کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ اللہ کی ملکیت نہیں ہے سمجھتے ہم، ہمارا مال کم ہو گیا، ہمارے مال سے گھٹ گیا ہم سمجھتے۔ اگر سمجھ جائیں کہ اللہ کی ملکیت ہے تو 2.5 پیسہ دینا مشکل نہیں ہوگا، 2.5% دینا ہرگز مشکل نہیں ہوگا اس کے اندر۔ ہاں تقوی دل میں آیا تو وہ اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا، خوف آئی، اللہ کی عظمت آئی تو محفوظ رہے گی۔ تو اس کو اچھی طرح نوٹ کریں آپ، تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، ہمارے کپڑوں کا وہی مالک، ہمارے گھر کی ہر چیز کا وہی مالک، ہمارے بچوں کا وہی مالک۔ بلکہ حقیقت یہ ہے ہمارے بچے بولنا بھی غلط ہے، تعارف کے لیے پہچان کے واسطے رکھا ہے اللہ نے، ورنہ ہر بچہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہر بچہ اسی کا تیار کیا ہوا ہے۔ ماں کو خبر نہیں کہ پیٹ میں کیا بنتا ہے، اگر اس کا ہے اسے خبر تو چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اندر۔ اللہ نے پیشین گوئی کی ہے، 3 اندھیریوں میں تیار کیا ہوں میں، 3 اندھیریوں میں، ظلمات 3 3 اندھیریاں سورہ زمر میں فرمایا۔ ماں کو بھی خبر نہیں کہ اندر کیا بن رہا ہے، کالا ہے کہ گورا ہے،
اور شقی ہے کہ نیک بخت ہے، لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ یہ جو عارضی پہچان ہوتی ہے وہ بھی کب ہوتی؟ جب وہ سب کچھ بن جاتا ہے تو مشین سے چیک کرتے ہیں کیا ہو گیا۔ یعنی گویا صرف جھلی حائل ہے تو مشین بتا سکتی ہے، ورنہ پیدائش نمونے تخلیق کے مکمل ہونے سے پہلے وہ مشین بھی نکمی ہے، کچھ نہیں جانتی ہوگی، وہ ساتھ سے پوچھ کی جائے گی۔ تو ہر آدمی سوال کیا جائے گا۔ اگلا ٹکڑا فرمایا من ذا الذی یشفع، من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ جو سفارش کرے، یشفع شفاعت کرے، سفارش کرے۔ اس پر گزشتہ ہفتے بحث ہو چکی ہے کافی حد تک، لیکن ایک بات عرض کر دوں میں۔ فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ جو، من اس کے بعد ذالکا سے زا بچا ہے اور کاف حذف ہے، ایسا عربی میں بہت ہوتا ہے، ذالکا سے زا ہے یہ، کاف حذف، الذی یشفع جو سفارش کرے، عندہ اللہ کی جناب میں، الا باذنہ مگر اسی کی اجازت سے، جب تک وہ اجازت نہ دے تب تک اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ یہ عقیدے کا جز ہے، آسان بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے کا حق اسی کو ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیں، وہ کون ہے اور کس کے حق میں؟ اگر کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرنا چاہے تو 3 شرطیں ہیں، نوٹ کر لیں اس کو یہیں سے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اجازت دیں، اللہ اجازت دیں، اور نمبر 2 پہ کیا ہے؟ جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہو، مستحق ہو۔ میں نے عرض کیا تھا ابراہیم اللہ کے خلیل ہو کر اپنے باپ کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو اللہ رد کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حرمت الجنت علی الکافرین، حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو خلیل اپنے والد کے واسطے سفارش کرتے ہیں، رد۔ کیوں رد؟ کیونکہ ان کے باپ نسبت میں باپ ہیں لیکن ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ مستحق نہیں تھے، سفارش رد کر دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ سورہ اعراف میں اسی کو اور بیان کیا اللہ نے کھول کھول کے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہی ہے مفہوم اس کا بھی۔ جہنم والے پکاریں گے جنتیوں کو، کیا پکاریں گے؟ ہم پر تھوڑا پھینکو نا، افیزو علینا، پھینکو نا۔ کہاں سے پھینکنا ہے؟ اوپر سے پھینکنا ہے، خالی گرا دو پہنچ جائے گا۔ کیا پھینکو؟ من الماء، پانی، 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 پکارتے رہیں گے پانی، تھوڑا پانی پھینکو۔ کتنی یہاں پر رفاوانی ہے پانی کی، کیا مشکل ہے جنت میں پانی پھینکنا؟ پانی پھینکو، روٹی کا ٹکڑا پھینکو، او مما رزقکم اللہ، جو تم کو رزق دیا ہے اللہ نے اس میں سے پھینکو، ٹکڑا روٹی کا، پانی کا قطرہ، روٹی کا ٹکڑا مانگیں گے، پھینکو۔ یہ سورہ اعراف کی آیت پڑھ رہا ہوں، حافظ یہاں بہت موجود ہیں، کھولنا دیکھنا۔ کیا جواب دیا اللہ نے؟ کیا جواب دیا اللہ نے؟ قالوا، صاف جواب دیں گے جنتی، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، پانی کا قطرہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں، دونوں اللہ نے حرام کر دیا ہے کافروں پر۔ کیوں؟ سفارش تو بہت دور کی بات ہے، پانی کا قطرہ نہیں ملے گا۔ تو سفارش کرنے والا پہلے اللہ کی طرف سے اذن ملے، اجازت ملے، پہلی شرط۔ دوسری یہ کہ وہ مستحق ہو، یعنی صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے تو کسی کی مجال ہے سفارش کرنے کی۔ لا یملکون منہ خطابا، اللہ سے خطاب کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ 2 شرطیں ہو گئیں، تیسری شرط کیا ہے؟
کوئی کسی کی سفارش کرتا کیوں پھرے گا بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کرے گا؟ کوئی کچھ کیا ہے آپ نے بھی اس کے حق میں؟ جو شخص کسی پر بھلائی کرتا ہے اس کے احسان میں وہ سفارش کرے گا. جیسے میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، گلاس پانی پلایا تھا، ایک گلاس پانی پلانے والا جہنم کی طرف جا رہا ہے اور پینے والا پہلے سے بخشا ہوا ہے، ہاتھ پکڑ لے گا. کہا تم کو میں نے ایک گلاس پانی پلایا تھا، آج تم جا رہے ہو جنت میں، مجھے دے کے جاؤ بدلہ اس کا. وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ سچ کہتا ہے مگر میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیا دوں اس کو؟ میں تو محتاج حقیر فقیر بندہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے کرم سے بخشا گیا ہوں، اس کا صلہ واقعی مجھ پر واجب باقی ہے، مجھے پانی پلایا تھا اس نے. اللہ فرمائیں گے ساتھ لے کے چلا جا، ساتھ لے کے چلا جا. تو یہ ہے سلوک کرنا. حسن سلوک تو ہم جانتے ہی نہیں، ہم کو صرف چھیلنا آتا، بس جڑیں کاٹ دیں کسی کی. کسی کو پانی دے کے تیار کرنا نہیں آتا، ہمیں جڑیں کاٹنا آتا. حسد ہمیں بھرا ہوا ہے، حالانکہ حسد کیا کرتا ہے؟ نیکیاں ختم کر دیتا ہے. حسد نیکیاں ایسے ختم کرتا جیسے آگ لکڑیاں ختم کر دیتی ہے. الفاظ نوٹ کرو، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے. حسد سے بھرے ہوئے ہیں. تو تبرع، احسان، سلوک، نیکوں سے محبت، نیکیوں سے محبت اور نیک محفلوں میں محبت، یہ کیا کرتا ہے؟ اچھوں کے ساتھ رہو. اسی واسطے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اور کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہیں گے یہ فائدہ ہوگا. کم سے کم وہ تو جائے گا جنت میں. سچوں کے ساتھ رہیں گے. سچا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. جاتے جاتے ساتھ لے گیا تو اس کے مستحق بنو پہلے. تو رب کریم کی شان یہ ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اجازت نہ ہو، جب تک کہ استحقاق نہ ہو، جب تک کہ اس پر حق نہ ہو. اور ایک روایت سنا دوں، زمین اور آسمان کے درمیان جتنے انسان ہیں ان میں سب سے بہترین انسان انبیاء کے بعد کون ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی تو نہیں آئیں گے، اب دروازہ بند ہوگا نبوت کا. نبی کے ساتھ رہنے والے صحابی اب تو نہیں آئیں گے، دروازہ بند ہو گیا. تو زمین و آسمان کے درمیان میں سب سے عمدہ انسان کون ہیں؟ سوال ہے آپ سے. آپ بڑے بڑے لوگوں کے نام بتائیں گے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کیوں؟ ایک اور روایت میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو نفع پہنچائے. قرآن سیکھنے والا نفع پہنچاتا ہے، اور جو نفع نہیں پہنچا سکتا اس نے قرآن نہیں سیکھا. قرآن سیکھنے والا خاموش نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ قرآن کا تقاضا ہے یہ. قرآن کریم کو جاننے والا رات بھر نہیں سوتا ہے، رات بھر نہیں سوتا ہے. اگر سوتا ہے تو نہیں جانتا ہے قرآن کریم کو. یہ تقاضا ہے قرآن کریم کا. تو زمین و آسمان کے درمیان میں استحقاق پیدا کرو. جو اللہ کی نظر میں اور اللہ کے محبوب کی نظر میں عمدہ انسان ہیں ان کی صحبت میں رہو، کچھ تو سیکھو گے. تو 3 باتیں ہیں، 3 شرطیں ہیں، اس کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے. وہ روایت جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ کیوں پیش کیا؟ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے بچے کو حفظ قرآن کرا دیا، حافظ قرآن، تو وہ بچہ اگر عالم بعمل ہے، حافظ قرآن ہے، تو اس کے خاندان میں سے 10 کی سفارش کا وہ حقدار بنے گا، اور 10 ایسے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. الفاظ حدیث کے نوٹ کر لیں.
کلام ہے تو چیک کر لیں. من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه في 10 من اهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، شرط ہے یہ، یعنی عالم بعمل رہا. احل حلالہ وحرم حرامہ، بہت اہم شرط ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جس کو قرآن نے حرام کیا وہ حرام سمجھتا ہے، جسے قرآن نے حلال کیا وہ حلال سمجھتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو داخل فرمائیں گے جنت میں. وشفعہ، اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے فی 10 من اہل بیتہ، اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کے بارے میں. کیسے ہوں گے وہ 10؟ کلہم قد وجبت لہم النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. تو جہنم واجب ہوئی تھی اعمال میں خرابی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ کافر تھے، ایمان نہیں تھا، شرک سے بھرا ہوا تھا پھر بھی سفارش ہو گئی، یہ غلطی ہے. اگر شرک کے باوجود، کفر کے باوجود سفارش ہو سکتی تھی تو ابراہیم کی سفارش ہوتی قبول ان کے ابا کے حق میں، مگر نہیں ہوئی. نوح کی سفارش ہوتی منظور ان کے بیٹے کے حق میں، مگر نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اور آسیہ بنت مزاحم جنتی ہیں، ان کے شوہر فرعون جہنم میں ہیں، سفارش قبول ہوتی نہیں ہوتی؟ مگر نہیں ہوتی. معلوم کیا ہوا؟ ایمان پہلی شرط ہے، ایمان کے بغیر کسی کی سفارش نہیں چلنے والی ہے. تو ایمان ہونا شرط ہے، اور ایمان تو ماشاءاللہ ہے، حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے وہ نہیں معلوم، وہاں تولا جائے گا. یہاں کون تول سکتا؟ دل میں کیا ہے وہ کوئی نہیں تول سکتا، اللہ تولیں گے. لیکن بہتوں کا ایمان مرنے سے پہلے چھین لیا جاتا ہے. وہ کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے بہت سے لوگ ہیں جنت والے کام کرتے کرتے جنت سے قریب پہنچ جاتے ہیں، ایک بارش کا فاصلہ بچتا ہے، جنت اس کے بیچ میں، لکھا ہوا سامنے آتا ہے خاتمہ ایمان کے بغیر کفر پہ ہو جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو جہنم والے کام کرتے کرتے جہنم سے قریب ہو جاتا ہے، ایک بارش کا فاصلہ بچتا ہے، لکھا ہوا سامنے آتا ہے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. وہ کون شخص ہے؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان پہ دھوکہ مت کھاؤ، غرور مت کرو، اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو بت پرستی سے بچایا، شرک سے بچایا، اللہ نے ہم کو قرآن کریم عطا فرمایا، صاحب ایمان بنایا. اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے احکام کا فرما برداری کرتے ہوئے تتبع کرتے ہوئے تلاش کرو. ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کرتے پھرو. شکر کی تعریف کیا ہے؟ مرضی مولا کی ہو، بندہ اس پر راضی ہو، نعمت کے ساتھ منعم یاد آئے، نعمت کو معصیت میں خرچ نہ کرے. منمانی کریں گے تو شکر ادا نہیں ہوا. تو یاد رکھو جو ایمان ہے یہ مرنے کے دن تک باقی رہنا. جس وقت کلمہ نکلے زبان سے روح کے ساتھ سمجھ جاؤ آج کامیاب ہو گیا، تب تک خطرہ لگا ہوا ہے. کوئی یہ سمجھے کہ خطرہ ٹل گیا، ہم تو ماشاءاللہ ہیں مسلمان، یہ دھوکے کی بات ہے. جب تک روح نکل نہ جائے کلمہ طیبہ کے ساتھ تب تک خطرہ باقی ہے. صحابہ کرام کو یہی تو خوف تھا، روتے تھے اسی واسطے. میں نے وہ دعا سنائی تھی آپ کو، پتہ نہیں یاد ہے کہ بھول گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھانے کی خاطر پڑھا ہوگا، ورنہ آپ تو معصوم تھے. کیا فرمایا؟ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فی. اے اللہ میرے عمر کا آخری حصہ بہتر بنا دے. خیر عمری آخرہ، میرے عمر میں جو کچھ بہتری ہے وہ آخر میں کر دے. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ، اور میرے عمل میں جو بہترین عمل ہے وہ خاتمہ پر کر دے، خاتمہ کے وقت میں ہو جائے. وخیر ایام یوم القاک فیہ، اور میرے بہترین دنوں میں سے جو دن بہتر ہو
اس کو بنا دے جس دن میں آپ سے ملاقات کرنے کو حاضر ہوں گا۔ اللہ کے سامنے ہر بندہ آئے گا، کوئی نہیں ہے کہ میں چھپ کے آؤں گا، کسی کے پیچھے سے آؤں گا۔ فرمایا ہر بندہ اللہ کے سامنے 1 by 1 تنہا تنہا حاضر کیا جائے گا۔ سورہ مریم کے الفاظ نوٹ کر لو، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فردا مانے فردن فردن 1 by 1 اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو جس دن اللہ کے سامنے پیشی ہو وہ دن ہمارا بہترین دن بنا دے۔ یہ 3 ٹکڑے ہیں دعا کے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ یہ دعا ہم نے یہاں نوٹ کی ہے پنسورے کے اندر، تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو، تاکہ ہمارا زندگی کا آخری عمل خاتمہ کے وقت پر ہو۔ یہ بڑی اہم اور جامع دعا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اجازت ہو اللہ کی، نمبر 2 استحقاق ہو، اور نمبر 3 صلاحیت ہو اس کے اندر، اور سفارش کرنے والے بھی راضی ہوں۔ وہ راضی کب ہوں گے؟ جب آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہو۔ اس کے بعد کا ٹکڑا بہت اہم ہے، اسی کی خاطر میں نے دوبارہ پڑھا ہے، ورنہ آیت الکرسی کا درس ہو چکا تھا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو مخلوق کے سامنے ہے۔ سامنے ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ ما کے معنی جو، بینا معنی بٹوین درمیان، ایدی جمع ہے یدن کی ہاتھ، ایدی دونوں ہاتھ، ہم مخلوق، مخلوق کے دونوں ہاتھوں کے درمیان جو کچھ ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا؟ سامنے۔ تو ترجمہ سامنے کہاں سے آیا؟ جو کچھ مخلوق کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یعنی سامنے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، خلف مانے پیچھے۔ مخلوق کے سامنے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے؟ 2 سمتیں ہیں، ایک حال، ایک مستقبل، ایک ماضی۔ ہمارا گزرا ہوا زمانہ ماضی ہے، پہلے ہم بچے تھے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھے، یہ سب کیا ہے؟ ماضی ہے۔ آئندہ ہم کیا ہوں گے؟ قبر کا حصہ ہوں گے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہم سب یہاں موجود ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق کے ماضی سے، مخلوق کے حال سے، مخلوق کے مستقبل سے واقف ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ یہ بچہ شقی ہوگا یا نیک بخت، کیا کھائے گا، کب تک جیے گا، کون سے عمل کرے گا، سب لکھا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں بھروسہ کر لوں اسی پر؟ فرمایا یہ عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، کل میسر لما خلق لہ، جس کی خاطر پیدا کیا گیا ہے اسی کو توفیق دی جائے گی۔ اگر جہنم کی خاطر ہے تو جہنم والے کام کی توفیق ہوگی، اور جنت کی خاطر ہے تو اسی کام کی توفیق ہوگی، لہذا کرتے چلے جاؤ۔ تو مخلوق کے سامنے کیا ہے اور مخلوق کے پیچھے کیا ہے، سب اللہ جانتے ہیں۔ اس میں کون شریک ہے؟ کوئی ایسا اور بھی ہے جو مخلوق کے دائیں بائیں سے واقف ہو، مخلوق کے نیچے اوپر سے واقف ہو؟ ایسا کوئی اور ہے؟ کائنات میں اگر کوئی ہوتا تو اللہ کی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ یہ سب صفات میں اللہ کی تخصیص ہے، یہ وہ صفات ہیں جو خصوصیات رب ہیں، ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو سب صفات کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ ایک ٹکڑا ہے۔ یہ اگر سمجھ گئے تو آیت الکرسی مکمل اتر گئی، سمجھ لو۔ وَلَا يُحِيطُونَ، احاطہ، یحیط، احاطہ کے معنی گھیرنا۔ گھر کے باؤنڈری وال کو بھی احاطہ اسی واسطے بولتے ہیں کہ وہ دیوار سے آپ کی ملکیت کا احاطہ ہوتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ، اور احاطہ نہیں کر سکتے۔ کون؟ لوگ۔ وَلَا يُحِيطُونَ میں فاعل کون ہے؟ اللہ کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا علم لا محدود اور سارے انسان محدود۔ اگر کوئی چیز بکٹ میں ہے، کہے گلاس میں آ جائے تو نہیں آتی،
کہیں گے سمندر گلاس میں آ جائے تو نہیں آ سکتا. ایسے ہی اللہ کا علم اتنا محدود نہیں ہے کہ وہ آ جائے، لا محدود ہے وہ. تو ترجمہ دیکھو کیا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے کچھ بھی لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، الا مگر بما شاء، جتنا وہ خود چاہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، سمجھانا آسان ہو جائے اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور حق بات زبان سے نکل جائے. ہر ایک کے پاس علم ہے. حضرت موسیٰ کے پاس بھی علم تھا، خضر کے پاس بھی علم تھا، دونوں علم لے کر چلتے ہیں، سب ایک کے پاس علم ہے. لیکن کیا فرمایا، ایک پرندہ چونچ میں پانی لیتا ہے خضر کی کشتی پر سے. بخاری میں واقعہ ہے اسی سورہ کہف کے درس کے بیان میں. خضر موسیٰ دونوں سوار ہو کے جا رہے ہیں کشتی پر، ایک پرندہ آیا، چونچ میں پانی لیا، چونچ میں پانی لیا. خضر نے کہا موسیٰ سے، دیکھو اس پرندے کے منہ میں پانی گیا، جتنا سمندر کے پانی سے اس کی چونچ میں گیا ہے اتنا بھی علم اللہ کے علم میں سے کم نہیں ہوا، میرے تیرے ملا کر. خضر نے کہا موسیٰ سے، تیرا علم تشریعی اور میرا علم تکوینی. کیا ہے تشریعی، کیا ہے تکوینی؟ شریعت کا علم تشریعی موسیٰ کے پاس، اور کون و مکان کا علم تکوینی خضر کے پاس. مثلا آگے ایک بادشاہ ہے، کشتیاں چھین لے رہا ہے، لہذا کشتی کو توڑ دو. یہ کون سا علم ہے؟ تکوینی. یہ بڑا ہو کر بچہ کافر بن جائے گا، مار دو، تکوینی. یہ دیوار گرنے نہ پائے، اٹھا دو، خزانہ اس کے نیچے ہے، بچے بڑے ہو کر پائیں، کیا ہے یہ؟ تکوینی. تو تکوینی اور تشریعی دونوں کا سنگم ہے کشتی میں. کہتے ہیں اے موسیٰ، تیرا میرا علم جتنا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا چونچ میں گیا ہے پانی سمندر کے مقابلے میں. یہ ترجمہ اسی کا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں احاطہ کر سکتے کچھ بھی اللہ کے علم میں سے مگر اتنا جتنا وہ خود چاہے. میرے پاس کتنا علم ہے؟ جتنا اس نے چاہا. آپ کے پاس کتنا علم ہے؟ جتنا اس نے چاہا. ساری کائنات میں جس کے پاس جتنا علم ہے وہ کتنا ہے؟ الا بما شاء، جتنا اس نے چاہا. آدم علیہ السلام کو کتنا علم ہے؟ فرشتے بیٹھے ہیں اور آدم بیٹھے ہیں، امتحان چلا. فرشتوں سے کہا زمین میں خلیفہ کون بنایا جائے؟ کہا ہم حقدار ہیں. آدم کو نہیں ضرورت ہے، ہم حقدار ہیں. ہم اللہ کی تسبیح کریں گے، تحمید کریں گے، تقدیس کریں گے، ہم حقدار ہیں. یہ تو آدم خون بہائے گا زمین میں، زمین بھر دے گا فساد سے. اللہ کہیں گے تم کو نہیں معلوم، ہم کو معلوم. انی عالم ما لا تعلمون. آؤ امتحان دو. سب سے کہا ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہم کو تو نہیں معلوم. یہ بھگونا کیا ہے، کرچھل کیا ہے، ڈوئی کیا ہے، چمچے کیا ہے، دسترخوان کیا ہے، پلیٹ کیا ہے، ہم کو سب نہیں معلوم. کہا آدم ان کو بتا دو تم. آدم نے سب سنا دیا پورا، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، سب بتا دیا پورا. کہا دیکھیں زمین میں بھیج رہا ہوں، زمین کی چیزوں سے واقف ہونا پڑے گا. جہاں جا رہا ہے وہاں سے واقف نہیں، کیا کرے گا جا کے وہاں؟ فرشتے پورے ہار گئے، آدم غالب آ گئے. کیا ہوا یہاں؟ یہ کیا بڑھ رہا تھا؟ علم بڑھ رہا تھا. جتنا فرشتوں کو دیا فرشتوں کو معلوم. فرشتے کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، جتنا آپ نے ہمیں دیا اتنا ہی ہے. سارے فرشتوں کا علم کتنا ہے؟ الا ما علمتنا. پہلے پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا. یہ کس کا علم ہے؟ سارے فرشتوں کا علم ہے. ادھر خضر موسیٰ کا علم دیکھ لیا آپ نے، سب کے علم کا یہ حال ہے. اور آگے
قیامت میں کیا ہوگا؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یہ سورہ انعام سے پہلے سورہ مائدہ کے ختم پر آخری رکوع میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں میں. حفاظ بیٹھے ہیں، کلام پاک کھولنا دیکھ لینا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا. جس دن اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے قوموں سے جواب کیا ملا، پیغام دیا آپ نے تو قوم نے کیا جواب دیا؟ وہاں ایک رسول نہیں ہوں گے. صیغہ کون سا ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل، رسول جمع ہے رسول کی، رسول واحد رسول جمع. ابھی کل گزرا نا تلک الرسل میں، تو رسول جمع ہے اور لام لگا ہوا ہے، الف لام، الرسل تلک الرسل. یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں کو اللہ جمع فرمائیں گے. پوچھیں گے کیا جواب ملا امت کی طرف سے، تو کیا جواب میں دیں گے؟ فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، ہمیں کچھ بھی نہیں علم ہے. آپ کو سارا علم موجود ہے، آپ کے علم کے سامنے ہمارا کچھ بھی نہیں علم ہے. انکا انت علام الغیوب، انکا انت، انکا مانے بے شک تو ہی، انتا اور انکا تینوں کو جوڑیں گے کیا بنتا؟ بے شک آپ ہی ہیں علام الغیوب، تمام غیب کی خبروں کو جاننے والے. یہ تمام رسول کہیں گے. سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، کھول کر دیکھ لو. تو سارے رسول کہیں گے آپ کو معلوم آپ ہی علام الغیوب. آدم فرشتے کہیں گے آپ ہی کو معلوم ہم کو نہیں معلوم. موسیٰ و خضر کیا کہے؟ آپ ہی کو معلوم ہم کو نہیں معلوم. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اسی کا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اس نے چاہا، یعنی جتنا اس نے دیا. کتنا دیا؟ علم کیا ہے؟ نور ہے، اللہ کا نور ہے، اور یہ نور گناہگار کو حاصل نہیں ہوتا. جو جتنا تقوی اختیار کرے گا اتنا یہ علم آئے گا. متقی کے پاس علم آتا ہے، فاسق و فاجر کے پاس نکل جاتا ہے. اب اس پر 3 بحثیں بہت پیاری ہیں مگر وقت ہو گیا ہے. ایک بحث تو یہ ہے کہ ہم نے کہا سارے رسول کہیں گے انکا انت علام الغیوب، آپ ہی علام الغیوب ہے. تو کیا علام الغیوب کوئی دوسرا ہے؟ اگر کوئی دوسرا ہے تو اس آیت میں تمام رسولوں کی گواہی پر اعتراض ہوگا. تمام رسولوں نے کہا انکا انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی علام الغیوب ہیں، کوئی علام الغیوب نہیں ہے. اور یہ قرآن کریم میں درج ہے. تو علام الغیوب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. تمام رسولوں کا اقرار ہے، ہم بھی اسی کا اقرار کرتے ہیں. دوسری بات ہو گئی انباء الغیب، غیب کی خبریں. اطلاع علی الغیب، غیب پر اطلاع کرنا، یہ بما شاء میں آتا، الا بما شاء. ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب کا علم دیا، جتنا ضرورت پیش آئی، جتنا ضرورت پیش آئی اللہ نے دیا. تو انبیاء کا علم کون سا علم ہوا؟ ذاتی ہوا کہ دیا ہوا ہوا؟ اس دیے ہوئے کا نام کیا ہے؟ عطائی علم. ذاتی علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. بندے کا علم عطائی ہے. تو اطلاع علی الغیب، انباء الغیب، یہ سب ثابت ہے، لیکن اس میں سب علم عطائی نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا؟ عطائی ہوتا ہی. ذاتی علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. علام الغیوب اللہ کی ذات ہے. اطلاع علی الغیب کی مثالیں بہت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. دیکھا کہ جنگ میں ہمارا ایک آدمی پیچھے سے مار کھانے والا ہے، زور سے پکارا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. خطبہ دیتے دیتے تقریر بند ہو گئی، یہ آواز آئی. لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوا اس جملے سے پانسا پلٹ گیا. وہاں ساریہ کمانڈر کو کہا
الجبل، پہاڑ کا خیال کر، پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے، عمر کی آواز وہاں پہنچی. یہ کیا ہے؟ یہ اطلاع علی الغیب ہے. اللہ نے اطلاع دیا، جناب عمر کو معلوم ہوا، آپ نے فوراً آواز لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے علاقے میں خیبر میں گئے تھے خون بہا جمع کرنے کے لیے. قصہ طویل ہے خون بہا کا. ایک صاحب سے معاہدہ تھا، اس معاہدہ کیے ہوئے آدمی کو کسی نے قتل کر دیا مسلمانوں میں سے، تو کیا واجب ہوا؟ دیت، خون بہا، سب لوگ مل کر دیں گے. یہودیوں نے کہا بیٹھو ابھی لاتے ہم لوگ. چلے گئے، وہاں جا کے سازش کر دیا، کہا بڑا اچھا موقع ہے، آئے ہوئے ہیں، پتھر ڈال دو اوپر سے، چٹنی ہو جائے نعوذ باللہ. یہ خبر دیا جبریل نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کان میں اطلاع دے دیا جبریل نے، وہاں سے فوراً چل پڑے. آپ پلان فیل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اطلاع علی الغیب ہے. اس کو انباء الغیب کہتے ہیں. یہ ثابت ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں جتنی آیتیں ہیں سب اطلاع علی الغیب، انباء الغیب ہیں. انک انت علام الغیوب کے خلاف نہیں ہے. وہ تو ایک ذات ہے جو علام الغیوب ہے، جسے کسی کی کوئی حاجت نہیں. تو یہ طویل بحث ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع آیا پھر چھیڑتا ہوں میں. اس کے بعد کا حصہ ہے وسیع کرسیہ، وسیع ہے اس کی کرسی. کتنی وسیع ہے؟ السماوات، ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کی کرسی میں سما جائیں، اتنی وسیع اس کی کرسی ہے. فرمایا حدیث میں بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دو، میدان کے مقابلے میں انگوٹھی کی حیثیت کیا ہے؟ ایسے ہی اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان کی حیثیت ہے، بڑے میدان میں انگوٹھی کی طرح. اتنا وسیع کرسی ہے اس کی. تو ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کی کرسی میں ایسے ہیں جیسے میدان میں انگوٹھی. اور فرمایا اس کے کرسی کا حال اس کے عرش کے مقابلے میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی عرش کے مقابلے میں کرسی بھی ایسی ہی ہے. دونوں کے دونوں وسیع ہیں. اس کی کرسی پر وہی مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. کیسا ہے؟ وہ اپنے شان کے مطابق، بندہ نہیں جان سکتا کہ کیسا ہے. وہ اپنے شان کے مطابق کرسی پر عرش پر مستوی ہے. ولا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتی ہے ان دونوں کی حفاظت. لا یعودہ، نہیں گراں ہے ان دونوں کی حفاظت. زمین و آسمان کی حفاظت اللہ پہ گرا نہیں ہے. معلوم کیا ہوا؟ ہم سمجھتے ہیں روز تھامنے ہوئے ہے آسمان کو، تھک گیا ہوگا تھامتے تھامتے، چاند کو سورج کو گرنے سے روکنے سے. ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے، ہر ایک کو غذائیں پہنچاتا ہے، زمین و آسمان کا نام سنبھالتا. سب تھکاوٹ کی چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ سب نظام میں تکلیف ہوتی، تھکن ہوتی. ولا یعودہ، اس کو گرا نہیں ہے، اس پر کوئی بار نہیں ہے، اس پہ کوئی مشقت نہیں ہے. ان دونوں کی حفاظت، یعنی وہ اتنا قادر ہے کہ خالی کن کہہ دے تو وہ ہو جاتی ہے. اذا قاد له شیئا، اذا اراد له شیئا، ارادہ کر لے، خالی سوچ لے وہ ہو جاتی. فسبحان الذی بیدہ الملکوت، اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت، اسے گرا نہیں گزرتی. وہ کیسا ہے؟ وہو العلی، الف لام کے ساتھ ہے العلی، خالی علی نہیں. وہو العلی، یا علی پکاریں گے گناہ ہوگا، دیکھو شرک ہو جائے گا. یا علی نہیں، یا العلی پکارنا جائز ہے. یا العلی اللہ کا نام ہے. وہو العلی العظیم، العظیم اللہ، العلی اللہ. عظیم الف لام کے بغیر، علی الف لام کے بغیر یہ بندوں کا نام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے الحی، القیوم، البصیر، السمیع، ایسے ہی العلی، العظیم، یہ سب صفتیں اللہ کی ہیں. وہ بلند ہے، باعظمت ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے عقیدے کا جز ہے.
ان میں اگر جھول آئے گا تو عقیدہ نہیں ایمان خراب ہو جائے گا. یہ پورا حصہ ہے. کچھ حصہ اس کا جو بچا ہے وہ کہاں ہے؟ سورہ حشر کے آخری 3 آیتوں میں اور سورہ اخلاص میں. اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا